کہ ناظرین گرمیوں کا موسم ہے، پانی ہی ہم سب سے زیادہ کم پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہماری باڈی ہو جاتی ہے پوری، اور ہم جو اپنا ٹاپک ہے اس کو ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم کڈنی کو ہیلدی کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور کڈنی جو سٹون ہے اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ وائی فائی سے نہیں چلتا، ہمارا جسم چلتا ہے پانی سے۔ ہم نے اپنے جسم کو پانی دینا ہے۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، چکر آتا ہے، بھوک لگتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں شاید ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں تھوڑی سی ریسٹ کر لو، جبکہ اس وقت آپ کا جسم آپ سے پانی مانگ رہا ہوتا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پانی دو، مگر ہم اس کو پانی نہیں دیتے۔ ہمارا جسم میں 60% حصہ جو ہے وہ پانی ہے، مگر ہم جب اس کو پانی ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارہ بے زبان ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا مجھے پانی دو، آپ کو اشارے کر سکتا ہے، یہ سمپٹمز ہیں یہ، مگر آپ سمجھتے کوئی نہیں۔ تو گیسٹ ہے ہمارے پاس بہت زبردست، پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب، نیفرولوجسٹ ہیں، اور آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا خیال رکھیں، اسپیشلی ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں، اور ساتھ ساتھ کڈنیز کو ہیلتھی رکھنے کی جو ٹپس ہیں وہ ان سے ہی ساری پوچھیں گے، کالز بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ڈاکٹر صاحب؟ جی شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے ہم اپنی کڈنی کا خیال کیسے کریں اس گرمی کے موسم میں، شدید گرمی کے موسم میں؟ جی بڑا زبردست آپ نے انٹرو دیا ہے، یہ جو وائی فائی کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جسم پانی مانگتا ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اور خاص طور پر پچھلے دنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ملک میں 47-48 ٹیمپریچر جا رہا ہو، تو یہ ساری سمپٹمز جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتائی ہیں یہ تقریباً ہر شہری کو ہو رہی تھیں، اور بالکل باڈی کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ اس کو پلنٹی آف واٹر جو ہے نا وہ لینا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ملک گرم علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور گرمی کی شدت یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں تک ہم نے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہے تو جو ہمارا گردوں کا نظام ہے یہ باڈی میں سب سے منفرد اور سب سے اہم نظام ہے، چونکہ آپ کے جسم کا آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہے، اور ساری جو جسم میں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس کے اخراج کا بھی نظام سارے کا سارا گردوں کے پاس ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کی زیادتی کر رہے ہیں کھانے پینے میں تو گردے ہی خارج کریں گے، اور اگر ہم کمی کر رہے ہیں جس طرح پانی کا ذکر ہوا ہے تو سب سے پہلے جو آرگن متاثر ہوں گے وہ گردے ہی متاثر ہوں گے۔ اب نارملی ہمیں کتنا پانی لینا چاہیے ایک گرم موسم میں، تو وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ نارمل ہیلدی لوگ جو کہ ایک کورڈ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، آفس ورک ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، تو 2-2.5 لیٹر یا میکسیمم 3 لیٹر تک لیکوڈ ان کے لیے کافی ہے۔ کتنے گلاس ہوگا سر یہ؟ 10 سے 12 کر لیں، تقریباً 10 سے 12 گلاس یہ ان کو 24 گھنٹوں میں آج کے موسم میں ضرور لینے چاہیے۔ اب چاہے وہ بندہ کام کر رہا ہے یا آفس میں بیٹھا ہے؟ یہ ایک کورڈ انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں لازمی بات ہے کہ کام تو کر ہی رہے ہوں گے۔ نہیں جیسے اگر کوئی باہر جا کے کام کر رہا ہے نہیں میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں۔ اچھا یہ اس کے لیے نہیں؟ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کا آفس ورک ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک پنکھا لگا ہوا ہے، جس طرح ہم ابھی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمیں 10 گلاس تک تو منیمم اپنی لیکوڈ انٹیک 24 گھنٹوں میں رکھنی چاہیے۔ اب ہے کوئی ایسے ہمارے جو دوست احباب ورکر ہیں جو باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں، جس طرح کوئی مزدور ہیں، لیبرر ہیں، جس طرح کوئی ہمارے ریڑھی والے ہیں، کوئی جس طرح یہ رکشہ ڈرائیور یا موٹر سائیکل پہ جن کا فیلڈ کا سارا کام ہے، اب انہوں نے سارا دن دھوپ میں کام کرنا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ میں 1 سے 1.5 لیٹر کا اضافہ کر دیں، یعنی کہ وہ تقریباً 4 لیٹر کے قریب، اور یہ تقریباً 16 سے 18 گلاس تک لیکوڈ انٹیک بنتی ہے۔ یہ ان کے لیے کیونکہ پسینہ بہت زیادہ نکلے گا، ان کے کام کی نوعیت اس طرح کی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ تقریباً اگر اندازاً بھی دیں تو 16 گلاس سے کم لیکوڈ 24 گھنٹوں میں نہ لیں، اگر وہ اپنی باڈی کی ہائیڈریشن کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں یا گردوں کے سٹیٹس کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو پیاس نہ لگے تب تک کہ آپ پانی نہ پئیں، کیونکہ وہ جو انڈیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کی باڈی کو پیاس لگتی ہے تب آپ پانی مانگتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ اگر وہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز رکھتے ہیں، مثلا یہ جو میں نے بات ابھی پانی والی کی ہے یہ صحت مند لوگوں کے لیے کی ہے، اگر ان میں سے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر ان میں سے کسی کو شوگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا وہ آلریڈی کڈنی پیشنٹس ہیں،
ان کی جو لیکوڈ کا جو تعین ہے نا وہ ان کا معالج کرے گا. وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی کو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے سوج پڑی ہو, کسی کا سانس پھول رہا ہے اپنی مختلف اور بیماریوں کی وجہ سے, تو ان کے لیے یہ شرط 12 گلاس والی یا 16 گلاس والی نہیں ہے. وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ کی طلب ہے بس آپ اتنی. اب میں کڈنی اسپیشلسٹ ہوں تو میں اپنے پیشنٹس کو, میرے پاس چونکہ کڈنی پرابلم والے پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو گلاس کی پیاس ہے تو آپ کم رکھیں, کیونکہ آلریڈی ان کی باڈی میں فلوئڈ ریٹین ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے, اس سے ان کی باقی مسائل بڑھ جائیں گے. تو یہ ٹپ جو ہم نے پہلی دی ہے یہ ہیلدی لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ صحت کے حوالے سے. آپ سمجھ آئے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. اس گرمی میں, اس شدت میں ہم نے کڈنی کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس کو کیسے صحت مند رکھنا ہے, اس پہ بات کریں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو صبح نہار منہ اٹھتے کے ساتھ ہی پانی پینا ہے, کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ہمیں یہ بولتے ہیں کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی موبائل یوز مت کرو, 1 گلاس پانی پیو, پھر کھانے کے ساتھ بھی 1 گلاس پانی پیو, اور پھر گرمیاں ہیں تو اس کے بعد بھی اس سے زیادہ پیو. یہ چیزیں پتہ ہے. تو کیا نہار منہ پانی از سو گڈ؟ جی بالکل, آپ نے یہ اچھی بات کی ہے, پینا چاہیے اور باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اب پرابلم یہاں پہ ایک ہے کہ جب ہم کسی کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں نا کہ صبح نہار منہ پانی پینا چاہیے, یہاں پہ بات یہ ہے کہ کوانٹٹی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. اب کئی لوگ ہیں کہ صبح اٹھ کر 4-4 6-6 گلاس پانی نہار منہ پی جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ 1 گلاس صبح نہار منہ پانی لے لیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے سفیشینٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے آگے پورا دن پڑا ہوا ہے. جب آپ 4 گلاس یا 5 گلاس اکٹھے پئیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا سٹمک جو ہے وہ آپ کو رسپانس اس کے مطابق نہیں دے گا, بلکہ بعض دفعہ تو آپ کو الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں. اور واٹر کی بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اس لیے صبح نہار منہ اگر آپ 1-1.5 گلاس پانی لے لیتے ہیں آپ کی باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے اچھا ہے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ کھانے کے ساتھ پانی پینا, کوشش کریں کہ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے لیکوڈ لے لیں. درمیان میں اگر تھوڑی بہت آپ کی کوئی گنجائش ہے تو آپ کو ½ گلاس تک لے لیں, لیکن کھانے کے بعد لیکوڈ کا استعمال اگلے 40 سے 45 منٹ نہ کریں, کیونکہ وہ جو آپ کھانے کے بعد جتنا لیکوڈ لے رہے ہیں وہ آپ کے جو ڈائجیشن کا یعنی کھانے کو جو ہضم کرنے کا پروسیس سٹمک میں ہو رہا ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرے گا اور آپ کی ڈائجیشن کا پرابلم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ نے کھانے کے بعد لیکوڈ لینا تو کم از کم 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا وقفہ دیں, اس کے بعد آپ پی لیں. جو بلاٹنگ ہوتی ہے پیٹ میں اسی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ تر یہی ہے. کھانا کھاتے سپ لیتے ہیں, کھانا کھاتے وہ بیسکلی ہم لوگ جب یہ جو جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں اس میں اس کے ساتھ وہ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں, 1 بائٹ لیتے ہیں پھر سپ لیتے ہیں پھر 1 بائٹ, اسی وجہ سے جا کے ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا نا. جی بالکل. اور آپ نے جنک فوڈ کی بات کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا سالٹی ہے, یہ سارا نمک ہے. اور جب آپ سافٹ ڈرنک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ سوڈا نمک ہے. اور یہ جتنی آپ انٹیک بڑھاتے جاتے ہیں اس سے آپ کی جو تھرسٹ اور پیاس ہے یہ بڑھتی جاتی ہے, اور اس سے آپ کی ساری جو ڈائجیشن کا نظام ہضم سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا سر, اب اس طرف آتے ہیں کہ جو کڈنی سٹونز ہو جاتے ہیں موسٹلی لوگوں کو, یہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ جی اس میں تو بہت سارے رسک فیکٹر جو ہم نے ویسے کاؤنٹ بھی کر لیے ہیں. سب سے پہلا تو بیڈ لائف سٹائل ہے ہمارا, جس کی وجہ سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بتاتا چلوں کہ مردوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں, عورتوں میں کم ہوتے ہیں. نمبر 2, جتنی زیادہ سالٹ انٹیک, جتنی بھی ہم سپائسی فوڈ اور بہت سالٹش فوڈ جنک فوڈ میں لے لیں, چپس لے لیں, فرائیڈ, یہ سب کچھ تو ہم کھا رہے ہیں آج کل. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سالٹ انٹیک بڑھ رہا ہے اور پیشاب سے آپ کے جو کیلشیم اور باقی جو نمکیات ہیں اس کا اخراج بڑھتا ہے. اوپر سے پانی کی کمی, آج جس طرح گرم موسم ہے تو کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے, سٹون بڑھ جاتے ہیں. اگر کسی کو فیملی میں سٹون ہے تو وہ بھی رسک کے اوپر ہیں. اگر آپ کو پہلے کبھی زندگی میں سٹون بڑھ چکا ہے تو آپ کو دوبارہ سٹون بڑھنے کا بھی امکان ہے. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ ان سے اگر ہم بچاؤ کر لیں تو ہم گردے کی جو پتھریاں ہیں اس سے بھی بچاؤ کر سکتے ہیں. لیکن مین پوائنٹ جو سٹارٹ والا آپ کا انٹرو ہے کہ ہمیں باڈی کو اچھا ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے. اچھا کہتے ہیں جو لیمو والا پانی ہے وہ اس کو روک لیتا ہے. جی بالکل, لیمن میں یا سٹرس جتنی بھی یہ فیملی ہے اس میں سٹریٹ ہوتا ہے,
اور یہ سٹریٹ جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے یہ جو کرسٹلز بنتے ہیں اس کو ڈیزالو کرنے میں، اس لیے یہ ریکمینڈڈ ہے صحت مند لوگوں کے لیے۔ اگین بات ہم جتنی بھی کر رہے ہیں یہ ہیلدی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بلڈ پریشر والے مریض، ہارٹ والے پیشنٹ یا آلریڈی کڈنی پرابلم والے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اگر وہ دن میں 1 لیٹر کے قریب اگر لیمن واٹر یعنی کہ یہ 3 سے 4 گلاس بنتے ہیں یا ایون 2 گلاس بھی لے لیں تو وہ اپنی اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ آپ کے جو سٹون ہے نا اس میں جو وراثتی عمل ہے، فیمیلیل عمل ہے نا، یہ ہماری جینیٹکس میں بھی ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک دفعہ سٹون بنا اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو کے نکل گیا اور آپ یہ سوچ لیں کہ اب زندگی میں دوبارہ سٹون نہیں بن سکتا۔ سٹون آپ کو بن سکتے ہیں، وہ بار بار نکل بھی سکتے ہیں۔ ہاں، ایمرجنسی اس وقت ہے کہ اگر یہ سٹون گردے سے نکل کر آپ کی پیشاب کی نالی میں پھنس جائے تو وہ گردے کی چونکہ رکاوٹ کر دے گا، بلاکج کر دے گا اور اس وقت آپ کو پین بھی زیادہ ہوگی۔ ویسے تو گردے میں 10 سال بھی سٹون پڑے رہیں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں۔ تو اس بات کی بھی آپ نے احتیاط رکھیں۔ اچھا مجھے بتایا اگر کسی کو اب گردے کا سٹون بن گیا ہے، وہ اگر کوئی ایسی میڈیکیشنز لیتا ہے اس کا ڈیزالو ہو کے وہ نیچرلی پاس آؤٹ ہو سکتا ہے یا پھر اس کو آپریشن یا لیزر والا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کروا کے ہی اس کو ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کا سائز کیا ہے۔ اب جو ہماری پیشاب کی نالی ہے اس کا بھی ایک سائز ہے۔ اگر تو سٹون آپ کا کڈنی میں پلتا پلتا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس نالی سے پاس نہیں ہو سکتا تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ کڈنی سے موو کرے گا تو جہاں پیشاب کی نالی سٹارٹ ہوتی ہے جس نے آ کے مثانے میں گرنا ہے وہ وہاں پہ سٹرک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سٹون چھوٹا ہے اس سائز سے تو وہ بڑا ایزیلی وہاں سے سلپ ہو کے سیدھا آ کے مثانے میں گر جاتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ یا تکلیف نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ سٹون وہاں پہ اٹک گیا ہے پھر آپ کو یہ لیزر ٹریٹمنٹ شعاؤں والا یا بعض دفعہ وہ سٹینٹ ڈلوانا پڑتا ہے اور پھر اس کیمرے میں بھی لیزر ہوتا ہے جو اس کو میلٹ کر دیتا ہے۔